ہماری ڈیورس نہیں ہوئی اور ہماری صرف خلا ہوئی ہے، جس پہ ایک عورت کا پورا رائٹ ہوتا ہے، اور ان کے رائٹ ڈیسیجن پہ جب جو انہوں نے ڈیسیجن لیا میں نے اس کو رسپیکٹ دی، اور میں نے اس کے علاوہ اس اسٹوری میں کوئی بات نہیں کی. اب لیگل روٹ استعمال کروں گا، جو کہ میں نے پہلے نہیں کیا، جسٹ بیکاز اس لیے کہ میں نہیں چاہتا تھا میری بیٹی کچہریوں میں آ کے کورٹس میں آ کے ٹرامیٹائز ہو، اور میں نے وہ چیز اس لیے کورٹ کے تھرو نہیں کی، اور میں چاہتا تھا انہیں سے کانٹیکٹ کر کے کس طریقے سے میں آئرہ سے مل لوں، بٹ نہیں ملنے دیا جا رہا ہے، اس لیے میں لیگل روٹ استعمال کروں گا اور آئرہ سے ملوں گا. اس کے بعد ایک اسٹوری لگاتا ہوں میں کہ آپ کیسے لوگوں کو جج کرتے ہیں، آپ کیا لوگوں کو بتانا چاہیں گے کہ ریلیشن شپ کیسے اچھا گزر سکتا ہے. تو میں نے اس پہ یہ جواب دیا کہ آپ اپنی زندگی اچھی طرح گزار سکتے ہیں جب آپ اپنی زندگی کا گزرا ہوا وقت اور اس گزرے ہوئے وقت میں جو آپ ایکسپیرینسز لیتے ہیں ان کو آپ بھلا کے جب ایک نئے شخص کے ساتھ نئی زندگی شروع کرتے ہیں تو تبھی زندگی اچھی گزر سکتی ہے. اگر آپ انہیں کو یاد رکھتے رہیں گے تو وہ زندگی مشکل ہو جائے گی. جو میں نے لاسٹ ویڈیو بنائی، مجھے لگا تھا کہ شاید میری طرف سے وہ بڑی ہارٹ ٹو ہارٹ ویڈیو ہے، اور وہی شاید کافی ہوگی پچھلے پورے عرصے کا جو میں نے چیزیں دیکھی ہیں لوگوں کی طرف سے. لیکن جتنی نفرت اور اتنے الزامات مجھے ایک ایسے شخص کی طرف سے ملے ہیں جس نے میرے ساتھ زندگی کا ایک عرصہ گزارا ہے، اور اس کے بعد ان باتوں کو سچ مان کے جو لوگوں کی طرف سے میرے لیے نفرت آ رہی ہے، یہ چیزیں صرف مجھ پہ یا میری فیملی پہ امپیکٹ نہیں ڈالیں گی، بلکہ یہ میری بیٹی جو آئرہ ہے اس پہ ایسا امپیکٹ ڈالے گی. جب وہ بڑی ہوگی اس کو اپنے باپ کے نام کے تانے سننے پڑیں گے، اور وہ جب سوشل میڈیا دیکھے گی تو اسے بھی شاید یہی لگے گا شاید اس کا باپ اتنا ہی برا اور اسی طرح کا شخص ہے جیسے لوگ آج اسے پورٹری کر رہے ہیں. رستے کی طرف آئیں تب سے سحر نے ولاگ شروع کیا اور بہت ساری ایسی باتیں کی جو کہ شاید ناقابل برداشت تھیں، بٹ میں تب بھی نہیں بولا، بیکاز آج جو سب کہہ رہے ہیں میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں، اسی چیز کو میں نے ذہن میں رکھا کہ شاید مجھے نہیں بولنا چاہیے ان چیزوں کے بارے میں، اور شاید لوگوں کو بھی سمجھ آ جائے گا کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے، کتنا ٹھیک ہے اور کتنا غلط ہے. لیکن پورا سال میں صرف یہی دیکھتا آ رہا تھا کہ میں سکون کی نیند نہیں سو سکی، میں کام نہیں کر سکی، میں زندگی میں آگے نہیں بڑھ سکی، مجھے مینٹلی ٹارچر کیا گیا، مجھے یہ کیا گیا وہ کیا گیا. میں صرف خاموش تھا کہ کہیں نہ کہیں آپ لوگوں نے زندگی کا بہت زیادہ حصہ نہیں تو تھوڑا تو حصہ دیکھا ہے ہمارے ولاگس کی شیپ میں، ہماری ریلز، ہمارے انسٹاگرام کنٹینٹ، ٹک ٹاک کنٹینٹ، ہر طرح سے آپ نے ہماری ہر چیز دیکھی ہے. مجھے لگا تھا شاید لوگوں کو کہیں نہ کہیں سے تو یقین ہوگا کہ شاید کچھ بھی ہو اتنا برا تو نہیں ہو سکتا. سحر کی ویڈیو کے بعد اب سمی نے بھی ساری باتیں کھول کے رکھ دی ہے سامنے کہ سحر علی سے پیار کرتی تھی اور اس کو بھول نہیں سکی، اسی وجہ سے ہی ان کے بیچ یہ ساری دوریاں آ چکی ہیں. انسان اگر کوئی بات کرتا بھی ہے تو اس کے آس پاس وہ چیز ہو رہی ہوتی ہے تبھی جا کے وہ بات کرتا ہے. سحر حیات اور جو سمی کے بیچ میں یہ ساری باتیں ہوئی ہوں گی تبھی جا کے آج سمی نے بھی یہ باتیں کرتی ہیں کہ وہ پچھلی باتوں کو یاد کرتی ہے، اسی وجہ سے ہی اس نے میرے ساتھ بھی چھوڑ دیا ہے، اور میں اس کو وہ لائف سٹائل نہیں دے سکا جو وہ چاہتی تھی، کیونکہ میں نارمل ہی کماتا تھا، ایک سکون کی زندگی گزار سکتی تھی. لیکن وہ رہی ایک ٹک ٹاکر اور ان کو عیاشی پسند ہے، ان کو ہر چیز لائف سٹائل سب کچھ پسند ہے کہ شوہر یہ خرچیاں کرے اور وہ خرچیاں کرے، تو ان کو ایسا پسند تھا. لیکن میں ایسا بالکل بھی نہیں تھا، میں صرف ضرورت کی زندگی گزارنا چاہتا تھا، لیکن اس کی ضرورت کچھ زیادہ تھی، اس وجہ سے وہ نہیں میرے ساتھ نبھا سکی. اور اب میری بیٹی کے ساتھ بھی اس کو ملنے مجھے نہیں دیتے تو میں اب ان کے خلاف لیگل ایکشن لوں گا اور میں اپنی بیٹی کو ان سے لے کے ہی رہوں گا، کیونکہ میں بالکل بھی نہیں چاہتا کہ میری بیٹی ان لوگوں کے ساتھ رہے. میں اپنی بیٹی کی پرورش کر سکتا ہوں. سمی کا کہنا ہے کہ میں یہاں پر کوئی بھی بات نہیں کر رہا، کرنے پہ تو میں پہلے بھی کر سکتا تھا. سمی نے آج جو سحر نے باتیں کی تھی اسی کے خلاف ساری باتیں کی. اس نے کہا کہ اس نے جو بھی باتیں کی ہیں وہ سب کچھ غلط کہی ہے، میں ایسا بالکل بھی نہیں ہوں جیسے اس نے آپ لوگوں کو بتایا ہے، بلکہ اس کے برعکس ہوں. میں نے اس کو کبھی بھی ایسی ویسی کوئی بھی بات نہیں کی، نہ کبھی اس کے پاسٹ کے بارے میں بات کی ہے، بلکہ وہ خود ہی ان سب باتوں میں اپنے آپ کو رکھتی تھی، کیونکہ میں اتنا کماتا نہیں تھا. اور علی جو کہ وہ پہلے سے ہی اچھے گھرانے کے تھے اور وہ امیر ہیں، اور جبکہ سمی امیر نہیں ہے، وہ غریب ہیں اور اتنا اس کو لائف سٹائل نہیں دے سکتے. تو بس آپ لوگ کو کیا لگتا ہے کہ سمی سے ہی بات کر رہا ہے یا سحر؟ کیونکہ دونوں نے ہی اپنی باتیں یہاں سوشل میڈیا پہ سب کے سامنے رکھ دی ہیں اور انہوں نے اپنی عوام، اپنے فینس کو ہی اپنا جج قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ آپ لوگ ہی ہمیں جواب دیں اور بتائیں کہ کون صحیح ہے اور کون غلط. علیحدگی تو ان لوگوں کی ہو چکی ہے، لیکن اب سوشل میڈیا پر ایک الگ سے ڈرامہ آ چکا ہے اور ان کی کبھی وہ ویڈیوز اپلوڈ کر رہے ہیں، کبھی یہ ویڈیوز اپلوڈ کر رہے ہیں. تو کیا یہ ویوز کا چکر ہے یا کیونکہ اگر کوئی خود سے بھی نہیں چاہتا کسی کو اپنی بات بتانا تو وہ بالکل بھی نہیں بتائے گا. لیکن یہاں پر تو سب باتیں ہی کھل کر سامنے آ رہی ہیں. پہلے سمی نے ہی ساری شروعات کی اور اس کے بعد سحر نے بھی باتیں کھل کر رکھ دی اور اس کے بیچ میں اور مسالہ ڈال کے رونا شروع کر دیا. میاں بیوی کے بیچ میں بھی اگر کوئی تیسرا آتا ہے تو وہ رشتہ کبھی بھی نہیں بنتا. ان لوگوں نے تو اپنے رشتے کے بیچ پوری سوشل میڈیا کو ہی لا کے رکھ دیا ہے، اور تیسرا بندہ صرف ایک ہی نہیں، بہت سے لوگ ہیں جن کے اپنے الگ الگ اوپینین ہیں. تو یہ رشتے تو جب ٹوٹ جاتے ہیں تو بہت ہی پھر دردناک ہو جاتے ہیں.
میاں بیوی ایک دوسرے کے لباس ہوتے ہیں، چاہے جتنا بھی ٹائم ایک دوسرے کے ساتھ گزارا ہو، اچھا ہو برا ہو، تو اس کو اپنے راز کے ساتھ چھپا کے ہی رکھنا چاہیے. جو چیز ہے، جو وقت ہے گزر چکا، اس کو بھول کر اگر آپ لوگ کی نہیں بن رہی تو آپ لوگ آگے چلے جائیں، نہ کہ ایک دوسرے کو برا بھلا کہیں. تو ویورز، آپ لوگ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟